دوسری غلط فہمی جو اسلام کے متعلق ہے وہ ہے لفظ جہاد میں. اور جہاد کی غلط فہمی صرف غیر مسلم کے درمیان نہیں، بہت سے مسلمان بھی جہاد کے معنی نہیں جانتے. عام انسان یہ سمجھتا ہے، بھلے مسلم یا غیر مسلم ہو، وہ یہ سمجھتا ہے کہ کوئی بھی مسلمان اگر جھگڑ رہا ہے، جنگ کر رہا ہے کوئی بھی وجہ سے، بھلے وہ ذاتی وجہ ہو، مال کے لیے ہو یا کوئی زمین کے لیے ہو، وہ سمجھتا ہے کہ وہ جہاد ہے. یہ بالکل غلط ہے کہ کوئی بھی مسلمان کوئی بھی جنگ کر رہا ہے کوئی بھی وجہ سے، بھلے مال کے لیے ہو، نام کے لیے ہو یا جگہ کے لیے، وہ جہاد ہے. یہ بالکل غلط ہے. جہاد ایک عربی لفظ ہے جو آتا ہے جہادہ سے، جس کے معنی ٹو اسٹرائیو، ٹو اسٹرگل. اردو میں ہم کہتے ہیں جد و جہد، جد و جہد کرنا. اور شریعت کے حساب سے کوئی بھی شخص جو معاشرے کو سدھارنے کے لیے جد و جہد کر رہا ہے اسے کہتے ہیں جہاد. مثال کے طور پہ کوئی اگر ظلم کے خلاف لڑ رہا ہے اسے کہتے ہیں جہاد. اگر کوئی میدان جنگ میں اپنی جان کی حفاظت کر رہا ہے اسے کہتے ہیں جہاد. جہاد کا صحیح معنی جو ہے وہ صرف جد و جہد ہے، اور اس کو کئی طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پہ اگر ایک طالب علم ایگزامینیشن پاس کرنے کے لیے جد و جہد کر رہا ہے اسے عربی میں کہیں گے کہ وہ جہاد کر رہا ہے. جہاد کی معنی ہے جد و جہد. اگر وہ اللہ کی راہ میں جد و جہد کر رہا ہے اسے کہیں گے جہاد فی سبیل اللہ. اور کئی لوگ جب جہاد کا ترجمہ کرتے ہیں انگریزی میں، اس کا ترجمہ کرتے ہیں ہولی وار، پاک جنگ. اور یہ بالکل غلط ترجمہ ہے، چونکہ ہولی وار عربی میں ہے حرب مقدسہ، اور یہ لفظ حرب مقدسہ کئی بھی قرآن میں کئی بھی حدیث میں نہیں آتا. یہ لفظ انگریزی کا جو ہے ہولی وار سب سے پہلے استعمال کیا گیا تھا کروسیڈرز کو ڈسکرائب کرنے کے لیے. جو عیسائی لوگ تھے جو تلوار کے بل پر اپنا دین پھیلا رہے تھے، اس کے لیے سب سے پہلے استعمال کیا گیا تھا ایز ہولی وار. اور افسوس کی بات ہے کہ نہ ہی صرف غیر مسلم بٹ کئی مسلم اسکالرز انورٹ کامرس، اپنے آپ کو جو عالم کہتے ہیں انورٹ کامرس، وہ بھی جہاد کا ترجمہ ہولی وار کرتے، جو بالکل غلط ہے. جہاد کا ترجمہ ہے ٹو اسٹرائیو، ٹو اسٹرگل، جد و جہد کرنا. اور اکثر جو لوگ اسلام کے خلاف کتابیں لکھتے ہیں وہ اس لفظ کا استعمال کرتے ہیں اور اسلام کے خلاف کئی باتیں کرتے ہیں. اور سب سے عام قرآن کی آیت جو اس موضوع پہ اسلام کے خلاف لکھنے والے استعمال کرتے ہیں وہ ہے سورہ توبہ کی آیت، سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5. اور اس آیت کا استعمال ہمارے دیش کے ارون شوری، آپ نے نام سنا ہے ارون شوری، انہوں نے کتاب لکھا ورلڈ آف فتواز، ورلڈ آف فتواز. اس میں ایک کوٹ کرتے ہیں قرآن مجید کی آیت سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5، اور اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ آپ جب بھی کوئی کافر کو پائیں گے، اور اس کے ذہن میں ہے کافر مطلب ہندو، کافر کو پائیں گے اس کا قتل کرو. اور اگر آپ قرآن شریف کھولیں گے، قرآن مجید کھولیں گے اور پڑھیں گے تو اس کا یہ ترجمہ صحیح ہے کہ جب بھی آپ کافر کو پائیں گے اس کا قتل کرو. لیکن یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے، یہ آیت کو بیچ میں سے اٹھا کے کوٹ کر دیا ہے، آیت کو بیچ میں سے اٹھا کے کوٹ کیا ہوا ہے. مثال کے طور پہ قرآن میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے، لیکن پوری آیت ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے وہ غلط ہے. تو صرف اگر میں عیسیٰ علیہ السلام خدا لکھوں گا اور بولوں گا قرآن میں لکھا ہے عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے تو یہ غلط ہے. قرآن میں لکھا ہے نماز مت پڑھو، نشے کی حالت میں نماز مت پڑھو. اگر میں بولوں گا قرآن میں لکھا ہے نماز مت پڑھو تو بھائی صحیح ہے، قرآن کھولیں گے تو لکھا ہے نماز مت پڑھو، لیکن پوری آیت ہے نشے کی حالت میں نماز مت پڑھو. تو اس طریقے سے یہ آیت کو اٹھایا گیا ہے قرآن مجید سے، اور اس کا ترجمہ صحیح ہے
کہ جب بھی آپ کافر کو پائیں گے اس کا قتل کرو، لیکن صحیح معنی جاننے کے لیے ہمیں کانٹیکس کو جاننا ضروری ہے. پس منظر کہتے کانٹیکس کو نا. میری اردو ذرا ٹھیک نہیں ہے تو اس کے لیے معافی چاہتا ہوں. کانٹیکس جاننا ضروری ہے. اگر آپ اس کی کچھ چند آیت پڑھیں گے، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 1 سے 4 آپ پڑھیں گے تو اس سے ہمیں یہ معلوم پڑتا ہے کہ ایک صلح تھی، ایک پیس ٹریٹی تھی مسلمان اور مکہ کے مشرکوں کے بیچ، اور ایک طرفہ مکہ کے مشرکوں نے اس امن کو، پیس ٹریٹی کو توڑ دیا. تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے سورہ توبہ میں سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5 میں انہیں تنبیہ دیتے کہ آپ کو 4 مہینے کا وقت ہے اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے، ورنہ اعلان جنگ. 4 مہینے کا وقت ہے آپ کو سدھارنے کے لیے ورنہ اعلان جنگ. اور جنگ کے میدان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں مسلمانوں سے کہ آپ ڈرو مت. جنگ کے میدان میں آپ جد و جہد کرو، جہاد کرو، ڈرو مت. اور اگر آپ دشمن کو پائیں گے، یہاں لفظ جو کافر ہے، جو اسلام کو نہیں مانتا ہے، اس کانٹیکس میں دشمن، جب آپ دشمن کو پائیں گے میدان جنگ میں، آپ ڈرو مت، ان کا قتل کرو. تو عام طور پہ کوئی بھی آرمی جنرل، اگر امریکہ ویتنام سے جھگڑا کر رہی تھی اور امریکہ کے پریزیڈنٹ جو ملٹری کا ہیڈ ہے وہ امریکن سولجر سے کہتا ہے کہ میدان جنگ میں آپ جب ویتنامیز کو پائیں گے ان کا قتل کرو، اگر میں آؤٹ آف کانٹیکس کوٹ کروں گا لوگ کو غلط فہمی ہوگی، لیکن ان کانٹیکس کہ میدان جنگ میں دشمن جب حملہ کرنے آتے ہیں، آپ کو قتل کرنے آتے ہیں، ڈرو مت، ان کا قتل کرو، یہ عام آدمی بھی کہیں گا تو کیا بڑی بات ہے. تو اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ میدان جنگ میں کہہ رہے ہیں کہ جب یہ دشمن، جب یہ کافر کا مطلب جو اسلام کو تسلیم نہیں کرتا، پھر چاہے کوئی بھی ہو، کافر مطلب جو اسلام کو جھٹلاتا ہے، وہ کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے، ہندو ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن جب ترجمہ کرتے ہیں تو اس طریقے سے لوگ کو بھڑکاتے ہیں. تو یہ آپ جانیں گے کانٹیکس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میدان جنگ میں جب امن کو توڑا اور جب جھگڑنے آتے ہیں تو آپ ڈرو مت، ان کا قتل کرو. تو کیا نئی بات ہے، کوئی بھی آرمی جنرل یہی کہیں گا. اور ارون شوری اپنی کتاب ورلڈ آف فتواز میں آیت نمبر 5 سے آیت نمبر 7 پہ جم کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آیت نمبر 6 میں اس کا جواب ہے. آیت نمبر 6 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ کافر، یہ مشرک، if they seek asylum، اگر امن چاہتے ہیں تو انہیں صرف چھوڑو مت، take them to a place of security، ان کو ایسی جگہ لے کے جائیے جہاں وہ محفوظ رہیں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر کوئی کافر، کوئی مشرک امن چاہتا ہے تو صرف چھوڑ مت دو، ان کو حفاظت کے ساتھ ایک محفوظ جگہ پہ لے کے جائیے. آج کی تاریخ میں، آج کا ایج آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں سب سے اچھا دیالو آرمی جنرل یہ کہیں گا کہ دشمن کو جان دو. کون سا آرمی جنرل یہ کہیں گا کہ اس کو حفاظت کے ساتھ محفوظ جگہ پہ چھوڑیے؟ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں. اور آپ کوئی بھی آیت دیکھیں گے جہاد کی اور قتال کی جو قرآن مجید میں ہے، اس کے بعد اکثر یہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اگر وہ امن چاہتے ہیں تو امن کرو اور حفاظت سے ان کو چھوڑو. اور اکثر جب میں غیر مسلم سے بات کرتا ہوں جہاد کے بارے میں، مجھے کبھی بھی کوئی پرابلم نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس طریقے سے کہتا ہے غیر مسلم سے بات کرنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ فرماتے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا بینکم، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. آؤ اس بات کو ہم تسلیم کریں جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. تو جب میں ہندو لوگ سے بات کرتا ہوں جہاد کے بارے میں تو میں کہتا ہوں کہ آپ کے مہابھارت میں، اگر آپ کی مہابھارت پڑھیں گے، اس میں قتال، جنگ، جھگڑنے کے سینکڑوں ہزاروں آیت ہے. قرآن مجید سے کئی گنا زیادہ. تو کیا یہ صحیح ہے؟ تو وہ مجھ سے کہتے دیکھو مہابھارت جو ہے نا وہ حق اور باطل کے درمیان جھگڑا ہے، اور حق کے لیے اگر باطل سے جھگڑا کرتے تو صحیح ہے. تو میں کہتا ہوں قرآن میں بھی تو وہی لکھا ہوا ہے.
हाँ, अगर कुरान भी इसी तरीके से हक के लिए झगड़ा करना कहता तो हमको कुरान से कोई नाराजगी नहीं। आसान तरीका। और अगर आप पढ़ेंगे भगवत गीता, जो सबसे मशहूर किताब है हिंदू लोग की, हिंदू मजहब की सबसे मशहूर किताब, आमतौर पे पढ़ी जाती है, ये भगवत गीता एक सलाह है, एडवाइस है, जो श्री कृष्ण अर्जुन को देते हैं। अर्जुन कहते हैं कि मैं रिश्तेदार से झगड़ा नहीं कर सकता हूं, तो ये पूरी भगवत गीता जो किताब है उसका मेन मकसद है कि श्री कृष्ण अर्जुन को यह साबित करना चाहते हैं कि झगड़ना अच्छा है। पूरी भगवत गीता उसके ऊपर है। और अगर आप पढ़ेंगे भगवत गीता चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 43 to 46, भगवत गीता अध्याय 1 श्लोका नंबर 43 to 46, उसमें अर्जुन कहते हैं, अर्जुन अपने सारे हथियार जमीन पर रख देते और श्री कृष्ण से कहते हैं कि मैं मेरे रिश्तेदार का कत्ल करने से बेहतर यह समझता हूं कि मैं निहत्था जंग के मैदान पे मर जाऊं। सारे हथियार को जमीन पर रख देते और कहते हैं कि मेरे रिश्तेदार को कत्ल करने से बेहतर यह है कि मैं निहत्था मैदान जंग में मर जाऊं, कत्ल किया जाऊं। इमीडिएटली नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 2 अध्याय नंबर 2 वर्स नंबर 2 and 3, श्लोका नंबर 2 और 3, आप कब से बुज़दिल हो गए? From when have this important thought comes in your mind? Important तर्जुमा है, जिसके मानी हम उर्दू में कहेंगे आप कब से नपुंसक बन गए। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, आप कब से बुज़दिल हो गए, कब से नपुंसक बन गए? आपको अगर स्वर्ग में जाना है तो झगड़ने पड़ेगा ही। और ये पूरी भगवत गीता उसके बारे में। और अब आगे पढ़ेंगे भगवत गीता चैप्टर नंबर 2 अध्याय 2 श्लोका नंबर 31, 32, 33, 34, 35, उसमें श्री कृष्ण कहते हैं कि क्षत्रिय का धर्म है कि झगड़ना, और खुशनसीब है वो क्षत्रिय जिसको झगड़ने के लिए मौका मिलता है। हक के लिए, कॉन्टेक्स्ट में हक के लिए। अगर मैं कोई हिंदू से कहूं कि आपकी किताब कैसी है, आपकी किताब कह रही है कि रिश्तेदारों का कत्ल करो, तो ये बिल्कुल गलत होगा। अगर मैं कहूंगा कि आपकी मजहबी किताब कहती है कि आपके रिश्तेदारों का कत्ल करो, ये बिल्कुल गलत है, ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। कॉन्टेक्स्ट में ये है कि आपकी किताब कहती है कि बातिल से झगड़ा करो हक के लिए, चाहे वो आपके रिश्तेदार हो। अगर हक के लिए आप झगड़ा कर रहे हैं तो हक के लिए झगड़ो, चाहे ऑपोजिट साइड पे दूसरी तरफ आपके दुश्मन है या दोस्त है या रिश्तेदार है। अगर कॉन्टेक्स्ट में कहा गया तो सही है, हक के लिए झगड़ना हर एक का फर्ज है। और जो लोग ये उछालते हैं, जैसे जो लोग इस्लाम के खिलाफ लिखते हैं, वो सही बुखारी की हदीस को कोट करते हैं। सही बुखारी वॉल्यूम नंबर 4 जिल्द नंबर 4 हदीस नंबर 46 कोट करते, कहते हैं कि आपके सही बुखारी में लिखा हुआ है, आपके पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुजाहिद वो है जो जिहाद कर रहा है अल्लाह के राह में, और अल्लाह ही सिर्फ जानता है कि वो जिहाद कर रहा है कि नहीं। और वो ऐसा इंसान है जो पूरे वक्त नमाज पढ़ रहा है या रोज़ा रख रहा है। और अगर मुजाहिद मैदान जंग में उसका कत्ल होता है तो वो जन्नत उसे मिलेंगी, और अगर वो बच के वापस आता है तो उसे बूटी मिलेंगी, मतलब जो धन दौलत है वो उसे मिलेंगी। तो लोग ये कहते हैं कि कैसी किताब है आपकी, कि आप अगर लोगों का कत्ल करने जिहाद पे जाएंगे तो आपको जन्नत मिलेंगी, और ये इस हदीस को उछालते हैं। अफसोस की बात है कि अगर हम कुरान का मुताला करें, कुरान कहता है ताल्लव इला कलमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। अगर आप पढ़ेंगे भगवत गीता, हिंदू से कहना चाहिए, अगर आप भगवत गीता पढ़ेंगे अध्याय नंबर 2 चैप्टर नंबर 2 श्लोका नंबर 37, इसके अंदर श्री कृष्ण कहते हैं कि ओ अर्जुन, जाके आप किताल करो, झगड़ा करो। अगर
آپ کی موت ہوگی تو آپ سورگ میں جائیں گے، اگر آپ واپس آئیں گے تو آپ کو اس دنیا کا عیش و آرام ملے گا، ہو بہو جو صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے وہی بھگوت گیتا میں لکھا ہوا ہے۔ اگر جو بات یکساں ہے ہمیں اسے ماننا چاہیے، اس کا مطلب نہیں کہ سب چیز صحیح ہے ان کی کتاب میں، بٹ جو چیز صحیح ہے اسے ہمیں تسلیم کرنا چاہیے۔ تو ان کے بھگوت گیتا میں بھی لکھا ہوا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے مجھے کہ جتنے لوگ اسلام کے خلاف لکھتے ہیں، خصوصاً ارون شوری، ان نے شاید اپنی ماں بھارت اور بھگوت گیتا کا مطالعہ کیا ہی نہیں ہوگا۔ اگر کیا ہوتا تو ضرور یہ باتیں اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف نہیں لکھی ہوتی۔ تو اس طریقے سے ہمیں غیر مسلم سے اسلام کے بارے میں کہنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ 1 سال پہلے یا 1.5 سال پہلے مجھے بلایا گیا تھا لاس اینجلس میں، ایک ایوارڈ دیا گیا تھا لاس اینجلس میں، اور صرف 1 دن کے لیے تھا میں ادھر، آنے جانے میں 2 دن گئے لیکن تھا 1 دن کے لیے۔ اور مجھے پتا تھا کہ 11 سپتمبر کے پہلے میں ایک بار تھا، 9 سپتمبر میں، 9 تاریخ سپتمبر کی 2001 میں تھا، میں 2 دن پہلے وہاں سے نکل گیا الحمدللہ۔ اس کے بعد پہلی بار میں 11 سپتمبر کے بعد USA جاتا ہوں، اور مجھے پتا تھا، میں تیار تھا کہ کئی باتیں ہوں گی، ذہنی طور پہ تیار تھا۔ تو وہاں جب مجھے پوچھا گیا تھا تو کئی سوالات ہوئے، مختصر سے جہاد کے بارے میں کہوں گا۔ میرے بیگ میں ایک کیسٹ تھی، جہاد اینڈ ٹیررزم، ٹیررزم میں جہاد اینڈ اسلامک پرسپیکٹو، اور جان بوجھ کے میں نے اس کسٹم آفیسر سے کہا کہ میں اسلامک کانفرنس کے لیے، اسلامک کانفرنس جاؤں جانچ پڑتال کے لیے، جان بوجھ کے، کیا مجھے کوئی موقع ملے گا دعوت کرنے کے لیے۔ امیگریشن میں تو دعوت کی میں نے، ابھی وقت نہیں بولنے کے لیے۔ پھر میں کسٹم آفیسر کے وہاں گیا، کیا آپ کے پاس ہے؟ تو میں نے کیسٹ دکھایا، تو جہاد اینڈ ٹیررزم، آپ جہاد میں مانتے ہیں؟ میں بولا بالکل صحیح، میں مانتا ہوں جہاد میں۔ آپ کے عیسیٰ علیہ السلام بھی جہاد میں مانتے تھے۔ آپ کی اگر آپ کتاب پڑھیں گے بائبل، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بک آف نمبرز، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جھگڑا کرو، لڑو۔ آپ کے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا گاسپل آف لیوک میں کہ جا کے جھگڑا کرو۔ تو جس طریقے سے آپ کی کتاب میں لکھا ہے حق کے لیے جھگڑا کرو، اس جھگڑے میں میں بھی مانتا ہوں۔ تو اس طریقے سے کئی چیزیں ہوئی، گفتگو ہوئی، اور اس سلسلے میں ماشاءاللہ 8-10 کسٹم آفیسر ایک ساتھ جمع ہو گئے، اور ایک مختصر سی تقریر ہو گئی۔ سر کین وی آسک یو ون مور کوشچن؟ صاحب ایک سوال پوچھ سکتے ہیں؟ میں بولا نو پرابلم۔ میں میرے لوگ سے کہا فون کر کے، بھائی میں ادھر ہوں، آپ گھبراؤ مت، ذرا دعوت کر رہا ہوں میں۔ اور میں نے ان سے کہا کہ دیکھو آپ کے پاس بندوق ہے، اگر کوئی شخص نہیں جانتا کہ جو نیلا کپڑا پہنے ہیں وہ پولیس کا کپڑا ہے، وہ آپ کو دہشت گرد سمجھ سکتا ہے، تو ہنسنے لگے ہو۔ کسی کو لیبل دینے کے پہلے یہ جاننا چاہیے ہاتھ میں بندوق مطلب دہشت گرد ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا ہے، پولیس بھی ہو سکتا ہے۔